اس ویڈیو میں ایک قرآنی عمل پیش کیا جا رہا ہے جو کہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت پر مشتمل ہے، جس کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے جس بھی حاجات کو طلب کریں گے، جو بھی جائز دعا مانگیں گے، وہ دعا و حاجات اللہ رب العزت ہماری ضرورت قبول فرمائیں گے۔ 30ویں پارے کی ایک سورت جسے سورت کوثر کہا جاتا ہے، اس کی ایک آیات کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آج تک آپ نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا۔ یہ وظیفہ اس قدر طاقتور ہے کہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے کیسے آپ کو مالا مال کر دے گا۔ بہت ہی زیادہ اثر رکھنے والا یہ وظیفہ ہے۔ جو لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو رزق بڑھانے کے بہت سے وظیفے تو آپ نے سنے ہیں، لیکن کیا رزق بڑھانے والے نیکیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جب بھیجا تو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر جلوہ گر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے ساتھ چکر لگائے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب وحی فرمائی، اے آدم، تیری اولاد میں سے جو شخص بھی یہ دعا کرے گا، میں اس کی غم اور تنگی دور کر دوں گا، اس کے دل سے فقر کا غم نکال کر اسے بے نیاز کر دوں گا، اور اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئیں گی اگرچہ وہ اس کی خواہش نہ رکھتا ہو۔ فرمایا کہ سورہ حجر کو لکھ کر تعویذ پہننے والا لوگوں کی نظروں میں محبوب ہوگا، اس کی کاروبار میں ترقی اور روزی میں برکت ہوگی۔ تو دیکھیے، قرآن پاک کی ایک ایک آیات، ایک ایک لفظ، ایک ایک سورت اپنے اندر ڈھیروں برکات رکھے ہوئے ہے، اور سورت الدہر کے بارے میں فرمایا کہ اس کو بکثرت پڑھنے سے علم و حکمت کی باتیں زبان پر جاری ہو جاتی ہے، اور 75 بار پڑھنے سے روزی میں برکت ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم کا ذکر کرنا یعنی خالق حقیقی کو یاد کرنا اور اس کی تسبیح بیان کرنا بھی رزق ملنے کا سبب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ مخلوق کی تسبیح ہے اور اس کے سبب مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرتے رہنا، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے رہنا بھی رزق کو بڑھانے کا سبب ہے، تو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے رہا کرے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزانہ جب صبح ہوتے ہیں تو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والوں کو بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کے مال کو طلب کر۔ ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ تو اسی حدیث مبارکہ کے تحت آپ لوگ بھی اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کرے۔ وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ کوثر کو ہر نماز کے بعد اپنا معمول بنا لیجئے، جتنا زیادہ ہو سکے پڑھ لیا کرے، اور اپنی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرے۔ انشاءاللہ تمام مقاصد بہت ہی جلد پورے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔